آج ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکول میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈالنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، انجینئر بنانا چاہیے، پروفیسر، ڈاکٹر بنانا چاہیے، لیکن اتنا ضرور بنا کے جائیں کہ آپ کی میت آگے ہو تو آپ کا بچہ آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہا ہو۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکے، آپ نے دنیا کے اندر کمایا ہی کچھ نہیں ہے، آپ کی دنیا بھی ناکام ہے، آپ نے دنیا جو ہے وہ برباد کر دی ہے۔ اگر زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حدیث والوں کے قریب، علماء کے قریب، حدیث سیکھنے والوں کے قریب بن جائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھنے والوں کے قریب بن جائیں۔ اگر یہی زندگی پاکیزہ زندگی بن گئی، یقین جانیے زندگی سے پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم، زندگی کا سکون حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اگر یہ حدیث کے قریب ہو گئے، اگر حدیث کی فکر نہ کی، حدیث کے قریب نہ ہوئے، ہمارا کیا جانا ہے؟ جس کا اسی کا جائے گا۔ جو بندہ جو ہے اس سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پہ شکر ادا کرتے ہوئے اب آ جائیں قریب۔ اب بہت ہو گیا دوری محمد مصطفیٰ سے، اب قریب ہو جائیں، ان محافل کے قریب ہو جائیں، ان دروس کے قریب ہو جائیں، ان کلاسوں کے قریب ہو جائیں جو آپ کو حیائے حدیث سکھاتے ہیں، آپ کو حیائے مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے انسان کی زندگی کا مقصد اور مطلب سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں رحمان ہوں، ٹھیک، اللہ تو رحمان ہے، تو بڑا رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، میں نے قرآن کو سکھایا ہے، اور پھر فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جبکہ یہ بات سمجھ نہیں آتی، پہلے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو علم سکھایا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصول، ضابطہ اور قانون تبدیل کر کے کیا کہا ہے کہ میں نے قرآن کو سکھایا، اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی واضح طور پہ کہ کس طرح ہم سمجھیں اس کو۔ پھر آگے علامہ البیان کا تذکرہ کیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے قرآن مجید کو سکھایا ہے، پھر درمیان میں فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا علامہ البیان، میں نے بیان کا علم یعنی کہ حدیث کا علم سکھایا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر انسان بننا چاہتا ہے تو وہ انسانیت کے سچے دائرے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن ہو اور بائیں ہاتھ کے اندر اس کے حدیث مصطفیٰ ہو، وہ حقیقی معنوں کے اندر انسانیت کا حق ادا کر دے گا۔ اگر اس سے بالا تر ہو گیا، اگر اس سے دور ہو گیا، اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو اس نے چھوڑ دیا، وہ بندہ کامیاب اور کامران جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کامیابی، کامرانی وہ حدیث کے سیکھنے کے اندر ہے، حدیث کے سکھانے کے اندر ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے پہاڑ دے دے، سونے کے پہاڑ دے دے، سونے کے پہاڑ دے دے۔ کتنے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، اس سے کئی زیادہ پہاڑ نیچے دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے پہاڑ دے دیں، سونے کے پہاڑ موجود ہوں، اور ایک طرف یہ کہا جائے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر وقف کر دیں، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لیں۔ فرماتے ہیں وہ سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنا، پہاڑوں کو خرچ کرنا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کے حامل ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ نیکی ہے کہ ان ہزاروں پہاڑوں کو چھوڑ کے ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لیا جائے۔ وہ کئی ہزار سونے کے پہاڑوں کو خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر لی جائے۔ یہ ہے حدیث کا علم، یہ ہے وہ قرآن کا علم، یہ ہے سنت کا حیا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کیا ہے۔ اور آج ہمارے اندر سنت کا حیا کتنا موجود ہے، سنت کی محبت کتنی زیادہ موجود ہے۔ ایک صحابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ مختصر الواقعہ یہ ہے کہ پہلے ان کے گھر کے اندر دونوں بھائی موجود ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے کو کہتا ہے یار تو سارا دن محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا رہتا ہے۔ میں تجارت کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں مزدوریاں کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، تیرے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، یہ ذمہ داری بڑی ہے، تو بھی ساتھ
مل کے تو میرے ساتھ کاروبار کیا کر، میرے ساتھ مزدوریاں کیا کر، میں تیرے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، اپنے کو بھی کھلاتا ہوں۔ یہ چھوٹا بھائی کہنے لگا میں تیرے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ مزدوریاں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں تو محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا آپ کی شکایت میں محمد کائنات کو لگاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر جب یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے بھائی سے کہا کہ یہ بتا، جو تم کاروبار کرتا ہے، جو تم مزدوری کرتا ہے، جو تم مال کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہو کہ تیرے مال کے اندر کوئی کمی آ گئی ہو، کہ تیرے بیوی بچوں نے کھایا ہو، اس کے بیوی بچے بھوکے سو گئے ہوں، یا اس کے بیوی بچوں نے کھایا ہو اور تیرے بیوی بچے جو ہیں بھوکے سو گئے ہوں؟ فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی جی، آج تک ایسا دن نہیں آیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یاد رکھ، تو کاروبار کے اندر، اپنی مزدوری کے اندر، اپنے تجارت کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہے۔ اس کے صداؤں کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے کاروبار کے اندر برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ کاروبار کی برکتیں تویز لٹکانے سے نہیں آئیں گی، سورت یاسین لگانے سے نہیں آئیں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیات لکھنے سے نہیں آئیں گی، آیت الکرسی اپنی دکانوں کے اوپر لگانے سے نہیں آئیں گی، بلکہ حدیث کو سیکھنے سے، سکھانے سے اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر برکات کا نزول کر دے گا، اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر نکھار ہی نکھار پیدا کر دے گا، اللہ آپ کی زندگیوں کو اچھا بنا دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کا علم سیکھا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا بے حد بے حساب احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر ہمارا کوئی بھی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار، انسانیت کا یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر کئی قسم کی مخلوقات کو تعمیر فرمایا، بنایا۔ زمین و آسمان کو بھی اللہ نے بنا دیا، جانوروں کو، چرند پرند کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرما دیا۔ کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کا انکار کرے کہ یہ اللہ نے چیز بنائی ہی نہیں ہے۔ جس طرح کمپنیاں اپنی چیزیں بنا کے لکھ دیتی ہیں کہ یہ چائنا کی چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں کی چیز ہے، دنیا کائنات کے اندر ہر چیز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر چیز کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔ اب انسان اور حیوان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ان کے اندر ہم فرق کس طرح کریں گے، تمیز کس طرح کریں گے کہ ان میں سے ممتاز کون ہے، اعلیٰ کون ہے، اشرف کون ہے؟ ہم ان میں سے ممتاز کس کو کریں گے اور ممتاز کیسے کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دل عطا کیا ہے، وہی دل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان انسانوں کو عطا کی ہے، وہی زبان جانوروں کو، حیوانوں کو بھی عطا کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دماغ انسانوں کو عطا کیا ہے، وہی دماغ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، حیوانوں کو بھی عطا کی ہے۔ جو پاؤں اور ہاتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں، وہی پاؤں اور ہاتھ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو، جانوروں کو، چرند پرند کو بھی اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اب فرق کس طرح کی جائے گی، تمیز کس طرح کی جائے گی کہ انسان کس طرح معزز ہے، انسان کیسے اعلیٰ اور اشرف والا ہے، ممتاز کیسے کیا جائے گا، پتہ کیسے لگے گا کہ ان میں سے اعلیٰ اور اشرف والا کون ہے؟ بڑے دماغ ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا، یا زبان بڑی ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ بھینس کی زبان کتنی بڑی ہے، کتنی موٹی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ یعنی کہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے گائے اور بھینس اور دیگر جانوروں کو لگائی ہے، ویسی زبان اللہ نے انسانوں کو نہیں لگائی۔ ان کو زبان دے کے بولنے کی طاقت نہیں رکھی اللہ نے۔
اب دیکھیں کہ گائے اور بھینس کا دماغ کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سوچ و بچار کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کوئی انجینئر، ڈاکٹر، وہ دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتے. بات یہ سمجھ آتی ہے بڑے وزن ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا، بڑی چیز ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا، چھوٹی چیز ہو، اچھی ہو، اسی کے اندر کمال ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بڑا بن جائے، بہت زیادہ مال حاصل ہو جائے، زندگی بڑی کامیاب اور کامران بن جائے گی. بڑے ہونے کے اندر کمال نہیں ہے، بلکہ رزق تھوڑا ہو، حلال کا ہو، اس میں برکت ہو، اس کے اندر کمال ہوتا ہے. اب انسان اور حیوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، انسان کے پاس طاقت موجود ہے، وہی طاقت اللہ تعالیٰ نے شیر، چیتا، ریچھ کو بھی اللہ نے طاقت عطا کی ہے، اونٹ کو بھی اللہ نے طاقت عطا کی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے. انہیں پتہ نہیں ہے اپنی طاقت کو کہاں صرف کرنا ہے، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے وقف کرنا ہے، ان کو نہیں پتہ. یہ اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست جو عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. واضح طور پہ تمیز اور فرق اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی دنیا کائنات کے انسان اور مخلوقات کو عطا نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک عقل کے اندر کیوں رکھی ہیں؟ عقل کے ذریعے سے ہم دین کا علم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اسی عقل کے ذریعے سے ہم اسی عقل کے ذریعے سے اس قرآن سے، حدیث کے علم سے دور ہو سکتے ہیں، اسی اپنی عقل کے بل بوتے کے اوپر. یہ چھوٹا سا دماغ ہمیں جنت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور جہنم کے گڑھوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اس دماغ کو استعمال کس طرح کرنا ہے؟ اس دماغ کو اگر ہم حاصل کریں گے حصول علم کے لیے، دین کے علم کے لیے، ہم اس علم کو خرچ اور وقف کریں گے، اس دماغ کے اللہ کے دیے ہوئی اس نعمت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ بندہ حصول علم کو حاصل کرنا چاہے، علم کو حاصل کرنا چاہے تو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو 3 ذرائع کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے. اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، بندہ زبان کے ذریعے سے چکھ کے، کانوں کے ذریعے سے سن کے، آنکھوں کے ذریعے سے رنگوں کی پہچان کر کے بندہ پہچان سکتا ہے، علم آ سکتا ہے. اور اسی طرح بندہ اپنی عقل کے بل بوتے کے اندر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کاروبار اچھا ہے، اس میں کمی آئے گی، یہ فلاں چیز، اس طرح. یعنی کہ عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. ان 2 ذرائع کے ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا ہے. ان دونوں ذرائعوں کے اندر کمی اور نقص واقع ہو سکتا ہے، غلطی واقع ہو سکتی ہے. ہمارے حواس خمسہ ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہماری آنکھیں ہم سے جھوٹ بول سکتی ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارے اعضاء ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہماری عقل ہم سے جھوٹ بول سکتی ہے. اگر کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی، یا وہ رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ایک ہی مثال کے ذریعے سے پہلے دونوں علوم کی مثال دے کے بات واضح کروں گا. ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی موجود ہے. جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ پانی موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا اور غلط دیکھا ہے، ہمارے دماغ نے غلط بات کو قبول کر کے آگے دل کے اندر پہنچایا ہے. یعنی بات یہ سمجھ آتی ہے حواس خمسہ غلط ہو سکتے ہیں، عقل غلط ہو سکتی ہے. اگر غلط نہیں ہو سکتا تو قرآن اور حدیث کا علم غلط نہیں ہو سکتا. سائنس یا ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی ہے، آئے روز اپنی نئی تحقیق پیش کر دیتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے جی، ایسے، یہ ایسے نہیں جی، ایسے ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اور اتنے جدید دور کے اندر یہ سب کے سب علوم جو ہے وہ ایک دن جھوٹے ہوتے ہیں اور ایک دن انہیں جھوٹا ہونا ہے، اپنی نئی تحقیقیں پیش کر سکتے ہیں. اگر جھوٹا اور رد و بدل جس کے اندر نہیں ہو سکتا وہ یا قرآن کا علم ہے یا پھر حدیث کا علم ہے. آپ اس کو پڑھتے جائیں، آپ کا سینہ منور ہوتا جائے گا، نور ہی نور اس سینے کے اندر آتا جائے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. ایسا شخص جو حدیث کو سنتا ہے، حدیث کو سننے کے بعد پھر اس کو حفظ کرتا ہے، اپنے دل کے اندر جگا دیتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ آگے تک اس حدیث کو، اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس میسج کو آگے تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے. یہ رسول کائنات نے حدیث کے حفظ کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا دی ہے. اسی لیے دیکھیں علماء کے جس طرح چہرے کشادہ ہوتے ہیں اس طرح فیکٹریوں کے مالک کے چہرے کشادہ نہیں ہوتے.
اس طرح بڑے بڑے سخیوں کے چہرے جو ہے وہ کشادہ اور خوش کھلکھلاتے ہوئے نہیں ہوتے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعا دی ہے, جو دین کے دائی ہیں, دین کا ابلاغ کرنے والے ہیں, دین کی دعوت دینے والے ہیں, دین کا میسج آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. پیغمبر رسول نے انہیں دعا دی ہے کہ ان کے چہرے دنیا میں بھی تر و تازہ ہیں, کھلتے ہوئے ہیں, اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کے انبار لگائے ہیں. ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کا کوئی بھی شخص اور کوئی بھی فرد جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں کوئی بیماری پہنچ جائے, بخار ہو جائے, سر میں درد ہو جائے, پیٹ میں درد ہو جائے, کوئی بیماری پہنچ جائے, ہم ڈاکٹروں کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں, دوائیاں لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, اپنے اوپر پابندیاں لاگو کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں فلاں چیز نہیں کھانی, یعنی کہ اپنے جسم کا, اپنے ظاہری اعضاء کا ہم خیال رکھتے ہوئے ہم میڈیسن لے لیتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو اصل کے اندر ہماری روح بیمار ہو چکی ہے, جو فحاشی کی دلدل کے اندر پھنس چکی ہے, بدکاریوں کے گھمنڈ کے اندر آ چکی ہے, ہم نے اس کو کیسے نکالنا ہے؟ جس طرح ہم دنیاوی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, فرض اور حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر جو روح موجود ہے ہم اس کا بھی علاج کریں. اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس جا کے ہوگا؟ نہیں. دنیا کے کسی فلاسفر کے پاس جا کے ہوگا؟ نہیں. دنیا کے کسی سائنسدان کے پاس ہوگا؟ نہیں. یہ دنیا کے کسی کے پاس یہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ حاصل ہوگا یا قرآن کے ذریعے سے یہ حاصل ہوگا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے حاصل ہوگا. آپ دیکھیں, آپ چلے جائیں امریکہ, آپ چلے جائیں چین, برطانیہ, دبئی چلے جائیں, سعودی عرب, پیسہ کمانے کے لیے چلے جائیں, بندہ باہرلے ملک اپنے گھر کو, اپنے وطن کو چھوڑ کے زندگی کا سکون تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی سکون نہیں آتا, وہاں پہ بھی اطمینان نہیں آتا, وہاں پر بھی ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے. دنیا کے جس کونے کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ٹینشنیں ہوں گی. ایک وہ اللہ کا دربار ہے, ایک وہ محفل ہے جسے حدیث کی محفل کہا جاتا ہے. اگر اس کے اندر آ کے بیٹھو گے, اس حدیث کے قریب ہو گئے, اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیا کرو گے, اسی کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر سرشار کرو گے, تمہیں زندگی کا اطمینان اور سکون تمہیں حاصل ہو جائے گا. اللہ تھوڑوں میں برکت ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ زیادہ مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تھوڑوں میں برکت ڈال دیتا ہے. بڑے بڑے امیر کبیر لوگ آ کے کہتے ہیں قاری صاحب پتہ نہیں کیا وجہ ہے, بڑا مال ہے, بڑی دولت ہے, لیکن اس کے بعد سکون نہیں ہے زندگی کے اندر. وجہ کیا ہے؟ پیچھے جب ہم قرآن سے دور ہوئے, جب ہمارے دلوں سے سنت کا حیا ختم ہو گیا, جب ہمارے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی, اس وقت سے دلوں کے اندر سے سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا, اطمینان ختم ہو گیا. بیماریوں نے ہماروں گھروں کے اندر بسیرا کر لیا, پریشانیاں آفات ہم پہ ٹوٹ پہ پڑ چکی. جب ہم نے قرآن اور حدیث کے علم کو پیچھے چھوڑا ہے, ہم پریشانیوں کی دلدل کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. جب ہم حدیث کے قریب آئیں گے تو ہم اس دعا کے مستحق ہوں گے. آج دنیا کا کوئی بھی امام اگر امام کعبہ کسی بندے کے لیے دعا کر دے, سپیکر میں اعلان کر دے, اے اللہ اس بندے کو شفا دے دے, اس بندے کو کامیاب کر دے, اس بندے کو کامران کر دے, بندہ ہر بندے کو بتائے گا کہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے میرے لیے دعا کی ہے, میرے لیے ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ میں دعا ہوئی ہے. اس سے افضل دعا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا کائنات کے ان لوگوں کے لیے کی ہے جو مصلے اور چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں. فرمایا کہ نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ, جو حدیث کو سیکھتا ہے, سیکھنے کے بعد اس کو سینے کے اندر جگہ دیتا ہے, فحاشیوں کا بسیرا نہیں کرتا, گلوکاروں کا, فحاش لوگوں کا دل کے اندر بسیرا نہیں کرتا, بلکہ دل کو پاکیزہ بناتا ہے, دل کو صاف کرتا ہے, دل کو اپنے زنگ, دل کے اندر جو زنگ موجود ہوتے ہیں, جو آلودگیاں موجود ہوتی ہیں, ان کو صاف کرتا ہے, ان کو واش کرتا ہے, ان کو دھوتا ہے. اس زنگ کو کس طرح صاف کرتا ہے؟ حدیث کو حفظ کر کے صاف کرتا ہے. دل کی بیماریاں دور, دل کے اندر حسد دور, تکبر دور, کجیاں دور ہو جاتی ہیں جب حدیث مصطفیٰ کے قریب آتے جاؤ گے. یہ دنیا کی تما اور لالچ کیا ہے, یہ دنیا کی فکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمام فکروں سے بالا تر کر کے اپنی محبت کے قریب کرتا جاتا ہے. جن کو جنت کی تڑپ ہوتی ہے ان کو مال و دولت کی طلب نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتے یہ بن گئے تو یہ بھی بن جائے, یہ بھی بن جائے, بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہو گیا ہے, میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا حیا کیا ہے یا کتنا حیا میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب دیکھیں
بندہ پوچھتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر توجہ کریں انسان کی زندگی کا مقصد اور مطلب سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں رحمان ہوں، ٹھیک ہے اللہ تو رحمان ہے، تو بڑا رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، میں نے قرآن کو سکھایا ہے، اور پھر فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جبکہ یہ بات سمجھ نہیں آتی، پہلے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو علم سکھایا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصول، ضابطہ اور قانون تبدیل کر کے کیا کہا ہے کہ میں نے قرآن کو سکھایا، اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی واضح طور پہ کہ کس طرح ہم سمجھیں اس کو۔ پھر آگے علامہ البیان کا تذکرہ کیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے قرآن مجید کو سکھایا ہے، پھر درمیان میں فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا علامہ البیان، میں نے بیان کا علم یعنی کہ حدیث کا علم سکھایا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر انسان بننا چاہتا ہے تو وہ انسانیت کے سچے دائرے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن ہو اور بائیں ہاتھ کے اندر اس کے حدیث مصطفیٰ ہو، وہ حقیقی معنوں کے اندر انسانیت کا حق ادا کر دے گا۔ اگر اس سے بالا تر ہو گیا، اگر اس سے دور ہو گیا، اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو اس نے چھوڑ دیا، وہ بندہ کامیاب اور کامران جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کامیابی، کامرانی وہ حدیث کے سیکھنے کے اندر ہے، حدیث کے سکھانے کے اندر ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے پہاڑ دے دے، سونے کے پہاڑ دے دے، سونے کے پہاڑ دے دے۔ کتنے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، اس سے کئی زیادہ پہاڑ نیچے دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے پہاڑ دے دیں، سونے کے پہاڑ موجود ہوں، اور ایک طرف یہ کہا جائے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر وقف کر دیں، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لیں۔ فرماتے ہیں وہ سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنا، پہاڑوں کو خرچ کرنا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کے حامل ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ نیکی ہے کہ ان ہزاروں پہاڑوں کو چھوڑ کے ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لیا جائے۔ وہ کئی ہزار سونے کے پہاڑوں کو خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر لی جائے۔ یہ ہے حدیث کا علم، یہ ہے وہ قرآن کا علم، یہ ہے سنت کا حیا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کیا ہے۔ اور آج ہمارے اندر سنت کا حیا کتنا موجود ہے، سنت کی محبت کتنی زیادہ موجود ہے۔ ایک صحابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ مختصر الواقعہ یہ ہے کہ پہلے ان کے گھر کے اندر دونوں بھائی موجود ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے کو کہتا ہے یار تو سارا دن محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا رہتا ہے۔ میں تجارت کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں مزدوریاں کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، تیرے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، یہ ذمہ داری بڑی ہے، تو بھی ساتھ مل کے تو میرے ساتھ کاروبار کیا کر، میرے ساتھ مزدوریاں کیا کر، میں تیرے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، اپنے کو بھی کھلاتا ہوں۔ یہ چھوٹا بھائی کہنے لگا میں تیرے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ مزدوریاں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں تو محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا آپ کی شکایت میں محمد کائنات کو لگاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر جب یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے بھائی سے کہا کہ یہ بتا جو تم کاروبار کرتا ہے، جو تم مزدوری کرتا ہے، جو تم مال کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، کبھی ایسے ہوا ہو کہ تیرے مال کے اندر کوئی کمی آ گئی ہو کہ تیرے بیوی بچوں نے کھایا ہو، اس کے بیوی بچے بھوکے سو گئے ہوں، یا اس کے بیوی بچوں نے کھایا ہو اور تیرے بیوی بچے جو ہیں بھوکے سو گئے ہوں؟ فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی جی آج تک ایسا دن نہیں آیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یاد رکھ تو کاروبار کے اندر، اپنی مزدوری کے اندر، اپنے تجارت کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہے۔ اس کے صداؤں کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے کاروبار کے اندر برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ کاروبار کی برکتیں تویز لٹکانے سے نہیں آئیں گی، سورت یاسین لگانے سے نہیں
نہیں آئیں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیات لکھنے سے نہیں آئیں گی، آیت الکرسی اپنی دکانوں کے اوپر لگانے سے نہیں آئیں گی، بلکہ حدیث کو سیکھنے سے، سکھانے سے اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر برکات کا نزول کر دے گا، اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر نکھار ہی نکھار پیدا کر دے گا، اللہ آپ کی زندگیوں کو اچھا بنا دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کا علم سیکھا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینوں کے اندر جگہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کو سیکھنے کے لیے پتہ لگتا ہے کہ ایسی حدیث جو میرے پاس موجود نہیں ہے، ایسا محمد عربی کا فرمان جو میرے پاس موجود نہیں ہے، فلاں صحابی کے پاس موجود ہے، تو جاتے ہیں ان کے دروازوں پہ اوپر، ان کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ صحابی تو ابھی قلولہ کر رہے ہیں، ابھی آرام کر رہے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں جاؤں اور ان کی نیند کے اندر کوئی خلل پیدا کر دوں۔ وہاں پہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے، کبھی یہ صحابی باہر آئیں تو میں ان سے ایک حدیث جو ہے وہ سن لوں۔ جب وہ صحابی باہر آتے، نماز کی غرض کے لیے وضو کر کے اپنے گھر سے روانہ ہوتے، باہر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ ہمارے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ بیٹھے ہوتے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ پرگندہ ہو جاتے، گندے ہو جاتے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہو جاتے، تو انتظار کرتے رہتے، ہمیں جگاتے نہ، ہمیں بلاتے نا، کیوں؟ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو صحابہ کرام فرماتے آپ تو بڑے معزز ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے پاس چل کے آگے آپ کو حدیث مصطفیٰ سکھا دیں۔ تو دیکھیں انہوں نے حدیث کس طرح سیکھی ہے، ایک ایک دروازے کے اوپر جا کے انہوں نے حدیث سیکھی ہے، ایک ایک دروازے کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے حدیث سیکھی ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم دنیا کے علوم کو سینوں کے اندر پیوست کر لیتے ہیں، سیکھنا چاہیے، اس بات کا انکاری نہیں ہوں، لیکن دین اپنے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو دین کا علم ضرور سکھائیں، اپنے اولادوں کو حدیث کا علم ضرور سکھائیں۔ آج ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ آج والدین کا قتل عام کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پیچھے ریزن کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کہ ان کو حدیث مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے۔ جب ان کے سینوں کے اندر صحیح معنی سنت کا حیا موجود ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولوں کی قدر موجود ہوگی، تو پھر کبھی بھی یہ نافرمانی کرنے والے موجود نہیں ہوں گے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود ہیں، مدینہ کے اندر موجود ہیں، اور ان کو یہ پتہ لگا ایک حدیث جو میرے پاس نہیں ہے، اور وہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کے پاس موجود ہے، وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ مصر کے اندر رہتے ہیں۔ مصر کوئی چھوٹی سی بستی تو نہیں ہے۔ اپنی اونٹنی کو باہر نکالا، اب خود ضعیف ہو چکے ہیں، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، دین کے علم کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے عمریں نہیں دیکھی جاتی۔ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ جوان ہے، یہ بچہ ہے، اب ان کے چہرے کے اندر سفیدی آ گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں۔ اونٹنی کو نکالا، سفر شروع کر دیا ہے، مدینہ سے مصر پہنچتے ہوئے 6 ماہ کا سفر کیا ہے، 6 مہینوں کا سفر کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھاتے کہ کہاں ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی پراپرٹی ڈیلر بننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کی کوئی سیاست حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کا کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بلکہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب کفار نے تنگ کیا مدینہ کے اندر آئے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ کرام میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، اس کی اونٹنی کی مہار کو نہ پکڑو، بلکہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ امام کائنات ہمارے گھر مہمان بن جائیں، ہم آپ کے خادم بن جائیں، آپ ہمارے مہمان بن جائیں، آپ کی ہم خدمت کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ جہاں پہ بیٹھے گی اس رحمان کے حکم کی وجہ سے بیٹھے گی۔ مدینہ کے اندر سب سے بڑا غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول کائنات کی اونٹنی جا کے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، صحابہ کرام اونٹنی کو پاؤں مارنے لگے۔ امام کائنات نے فرمایا اس اونٹنی کو پاؤں نہ مارو، یہ کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں بیٹھی، بلکہ یہ تو ساری کائنات کے خالق کے کہنے کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، جنہوں نے مہمانی محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। पूछते पूछाते हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आ गए। फरमाते हैं अपनी ऊँटनी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। फरमाते हैं कि आपके पास सुना है एक हदीस मौजूद है जो मेरे पास हदीस मौजूद नहीं है, वो आप मुझे हदीस सुना दें। फरमाने लगे कि वो हदीस जो आपके पास मौजूद नहीं है वो क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने किसी से सुनी है कि आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने ज़ाती अहिया के बारे में हदीस सुनी है। उन्होंने कहा हाँ मैंने सुनी है, लेकिन पहले आप अपना तारुफ तो करवाएं, आप हैं कौन? फरमाने लगे कि मैं अपना तारुफ पहले नहीं करवा सकता, मैं अपना तारुफ तुझे करवाऊंगा लेकिन बाद में करवाऊंगा, पहले तू मुझे हदीस सिखा फिर उसके बाद जो है वो मैं तारुफ करवाऊंगा। इन्होंने इसरार किया, लेकिन हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तू हदीस सुना, अल्लाह की कसम मैं तुझे अपना तारुफ करवा दूंगा। लेकिन फिर कहने लगे ये बात याद रखना, मैं तेरे पास मेहमान नहीं ठहर सकता, मैं तेरे पास रुक नहीं सकता, मैं तेरे पास यहाँ ठहर नहीं सकता। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस सुनाई। फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐबों के ऊपर पर्दा डालता है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इसके ऐबों के ऊपर अल्लाह पर्दे डाल देगा। ये हदीस सुनी, अपनी ऊँटनी को चलाने लगे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने ऊँटनी की मुहार को पकड़ लिया। फरमाया कि हस्बे वादा आप अपना तारुफ करवाएं, आप हैं कौन? फरमाया कि मैं अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लग गए। फरमाने लगे कि आप मदीना से चलते हुए मिस्र के अंदर 6 माह का सफ़र करते हुए आए हैं, आप मेहरबानी करें कि मेरे पास मेहमान ठहर जाएँ। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अगर अल्फाजों को सारी कायनात के दुनिया मालो दौलत के ख़जानों के साथ तोला जाए तो फिर भी हक़ अदा नहीं होता। फरमाने लगे कि मुझे जो हदीस के लफ्ज़ सीखे हैं, जो इतना लंबा सफ़र किया है, अब 6 माह का लंबा सफ़र वापसी पे भी लगेगा, जो 1 साल की मुसाफत का सफ़र किया है वो सिर्फ सुन्नत के हिया के लिए किया है। अगर मैं तेरे पास ठहर गया, तू मेरी मेहमान नवाजी करने लग गया, तो इस मेहमान नवाजी करने की वजह से कहीं ऐसे ना हो कि मेरे दिल के अंदर कोई रिया आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए कि ये मेरा सारा का सारा सफ़र ही रायगा चला जाए। फरमाया मैं तेरे पास मेहमान नहीं ठहर सकता। एक हदीस को सीखा है, 1 साल का सफ़र करने के लिए, 1 साल का सफ़र करके सिर्फ एक हदीस को सीखा है। आज हमारे पास हदीस मौजूद है, आज सहीह बुखारी मौजूद है, सही मुस्लिम मौजूद है, जामे तिरमिज़ी मौजूद है, आज सुनन इब्ने दाऊद मौजूद है, अभी दाऊद मौजूद है, सुनन इब्ने माजा मौजूद है, दीगर हदीस की कुतुब मौजूद हैं। लेकिन हमें कभी ज़हमत ही नहीं हुई कि हम तालिब इल्मी को आके हासिल कर लें, हम उस दायरे के अंदर दाखिल हो जाएं, हम हदीस को सीखने वाले बन जाएं। और याद रखो इस बात को कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हदीस को सीखता है, इल्म को सीखता है, कुरान और हदीस के इल्म को सीखता है, तो ये घर से निकलता है तो अल्लाह ताला इसके कदमों को नीचे नहीं लगने देता, बल्कि आसमान से अपने मलाइका को भेज देता है कि ऐ नूरी फरिश्तों, ये मेरी दुनिया का वो शहजादा जा रहा है, ये मेरी दुनिया का वो फूल जा रहा है, ये दुनिया का वो अजीम इंसान जा रहा है, इसको ज़मीन पे इस पे पाँव नहीं लगने चाहिए, बल्कि इसके पाँव के नीचे जाके अपने परों को बिछा दो। अल्लाह ताला इनकी ये ड्यूटी लगा देते हैं। यह है हदीस का इल्म, यह है हसूल इल्म। आज हम दुनिया के लिए आज हम अपने वक्त को सर्फ कर देते हैं, दुनिया के मामलात के लिए हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, हम अपना वक्त बना लेते हैं। अगर आज हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है तो यकीन जानिए हदीस सीखने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। ये सारा का सारा कुछ यहीं रह जाएगा, ये कारोबार, ये फैक्ट्रियाँ, ये दौलत, ये महल्लात, ये बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी सवारियाँ और लंबी लंबी गाड़ियाँ जिनको देख के फ़ख्र और तकब्बर के अंदर झूम जाते हो, ये सारी की सारी दौलतें यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। अगर साथ जाएगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत साथ जाएगी, इनका प्यार साथ जाएगा। ये मोहब्बत हुई तो दुनिया कामयाब है, ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अगर ये मोहब्बत मौजूद नहीं है तो ज़िंदगी बर्बाद है और आखिरत के अंदर भी बर्बादी का समान है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने आपको सेहत दी है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप दीन सीखने वाले बन जाएं, दीन सीखने वाले बन जाएं। अगर आपके पास वक्त मौजूद नहीं है तो फरमाते हैं इन दीनदारों से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, इन दीनदारों के साथ प्यार करने वाले बन जाएं। अगर ना दीन सीखते हैं, ना दीन वालों से मोहब्बत और प्यार करते हैं तो इन लोगों की बुग़्ज़ ना किया करें, इनकी चेम गोइयाँ ना किया करें।
ان کے اندر سے نقص نہ تلاشا کریں. اگر تم ان کے اندر سے نقص تلاشو گے تم اپنے اعمال کو برباد کر دو گے. یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عظیم لوگ ہیں, عظیم انسان ہیں جو حدیث کو سیکھتے ہیں, حدیث کو پڑھتے ہیں, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. دنیا کی جتنی مرضی مال و دولت ہو, جب مال و دولت کا صفایا ہوا, جب ریٹائرمنٹ ملی تو پھر کیا ہے, پھر گھروں کے اندر موجود ہے. آج لوگوں کی قطاریں تھیں لیکن آج کیا ہے, آج کوئی تجھے پوچھنے والا موجود نہیں ہے. آج تیرے بچے بھی تجھ سے گھن کھاتے ہیں. ابا جو ہے وہ وہیں پہ بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے, پخانہ کر دیتا ہے, ابا کو پتہ نہیں لگنا. آج آپ کے والدین پہ یہ دن ہے اور آپ پہ بھی یہ دن آنے والا ہے. اس دن سے پہلے اپنی جوانی کی جوانوں قدر کرو, اپنی صحت کی قدر کرو. اللہ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, تو آئیں محمد مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں, حدیث کو سیکھنے کے قریب ہو جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شاگرد محمد بن فربری رحمہ اللہ کو حدیث پڑھا رہے ہیں. حدیث پڑھاتے لکھتے محمد بن فربری رحمہ اللہ کو تھکان محسوس ہوئی, تھکاوٹ محسوس ہوئی, تھکاوٹ کا اظہار کیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اے پیارے تجھے کیوں تھکاوٹ ہوئی ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حدیثوں کو لکھ کے پریشان ہو گیا ہوں, تھک گیا ہوں, اب ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لکھ سکوں, اب قلم لڑکھڑانے لگ پڑا ہے, اب ہاتھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ حدیث کو لکھ لوں, اس قدر جو ہے وہ تھک گیا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے اے محمد بن فربری یاد رکھ, دنیا کے اصحاب التجارات مع تجاراتهم اصحاب الصنعات مع صنعاتهم وانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تجارت گر لوگ اپنی تجارت گریوں کے ساتھ ہیں, صنعت کار لوگ اپنی صنعت گری کے ساتھ ہیں. تیرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تو محمد کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. پھر دوبارہ حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا. فرمایا اگر یہ معاملہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں تو پھر اور اس سے بڑی خوش نودی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میں تو محمد عربی کے ساتھ ہوں. دنیا کے کاروبار کریں لیکن وقت نکالیں دین کے لیے, اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے درست کریں. ہم آپ کے مخلص ہیں, والد مخلص ہوتا ہے, بندے کے لیے دنیا بنا کے جاتا ہے, محلات فیکٹریاں گھر گاڑیاں بنا کے جاتا ہے, وہ بھی والد خیر خواہ ہے. اور دین کی دعوت دینے والا مبلغ بھی آپ کا خیر خواہ ہے. وہ شاید کہ آپ کو دنیا میں کچھ نہ دے سکے لیکن زندگی کا سکون دے سکتا ہے, حدیث مبارکہ پڑھا سکتا ہے, جنت کے راہ پہ گامزن کر سکتا ہے, جنت کی چوکھٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر سکتا ہے. آج ہمارے پاس 8 سے 9 گھنٹے ہماری دکانوں کے لیے موجود ہیں, آج ہمارے آفسوں کے لیے موجود ہیں, آج ہمیں دیگر معاملات تجارت کے لیے وہاں پہ ہمارے موجود ہیں. اگر نہیں موجود, ہمارے سینوں کے اندر احیاء سنت موجود نہیں ہے, احیاء حدیث موجود نہیں ہے. آج ہم دیکھیں ہم موبائلوں کے اوپر اپنا کتنا وقت صرف کرتے ہیں, کہیں فیس بک کے لیے, کہیں ٹویٹر, کہیں انسٹاگرام کے لیے, کہیں یوٹیوب اور دیگر کے لیے. ہم کس طرح اس بغیرتی کے اندر ڈوب چکے ہیں اور کس قدر ہم محمد مصطفیٰ محمد عربی کی سنت سے دور ہو چکے ہیں. کتنا حیا ہمیں محمد عربی کا موجود ہے. اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی. لوگوں کے پکار, لوگوں کی آوازیں, لوگوں کی دعوتیں, علماء کے پیغام آپ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ چاولوں کی خیرات نہیں ہوتی, وہاں پہ کھانے کے لیے روٹیاں اور بروسٹ نہیں ہوتی, اس لیے نہیں آتے. دنیا کی محفلیں روٹیاں اور بروسٹوں کے اوپر چل سکتی ہیں لیکن جنت کی محفلیں دین کے علم کی وجہ سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چلتی ہیں. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازار کے اندر گئے اور اعلان کرتے ہیں اے لوگو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, تم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ سب لوگوں نے جو دکانیں بند کر کے, اپنی تجارت کو بند کر کے آئے مسجد نبوی کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں. تجارت والے لوگوں نے کہا, یہ دنیا کے یہ غنی لوگوں نے کہا جو اپنے آپ کو بڑا مال و دولت والا اور بڑے خزانوں والا سمجھتے ہیں, جن کے دل کے اندر یہ تکبر اور ریا اس طرح کوٹ کے بھر چکا ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ اے ابو ہریرہ تو ہمیں اس لیے بلا کے لے کے آیا ہے, یہاں پہ تو کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے, یہاں پہ تو کوئی مال و دولت بھی موجود نہیں ہے, تو کون سے مال و دولت کی بات کرتا ہے؟ فرمانے لگے کہ محمد عربی کی میراث وہ مال و دولت اور درم و دینار نہیں ہے, بلکہ محمد عربی کی میراث تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے میراث, اس کو حاصل کریں, اس حدیث سے محبت کریں. اس حدیث کے پیغام کو دنیا کے کوچے کے اندر عام کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, ہر مسلمان پہ واجب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ مکہ کے اندر موجود ہیں,
ایک بزرگ آ کے ملے، طواف کر رہے ہیں، ایک بزرگ آ کے ملے اور کہنے لگے کہ آپ بڑے پارسا اور نیک معلوم ہوتے ہو، آپ کبھی مدینہ کے اندر بھی آئے ہو؟ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا کیوں نہیں دل کرتا میرا مدینے کے آنے کو، لیکن کیا کروں کہ میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنے خزانے موجود نہیں ہیں کہ میں اپنا کرائے کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر کے کہ میں مسجد نبوی تک جا کے پہنچ کے وہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ موجود ہیں، وہ حدیث کو سکھاتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سکھاتے ہیں، میں ان سے جا کے وہ حدیث کے علم کو حاصل کر لوں، میرے پاس اتنا مال و دولت موجود نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ غربت ہے، کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی جانور ذبح ہوتا ہے ان کی ہڈیاں اکٹھیاں کر کے، پتھر اکٹھے کر کے، ان کو دھو کے سنوار کے، ان کو اچھی طرح سکھا کے، پھر ان کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ منظر دیکھ رہا ہوگا اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ دنیا کس طرح اریانی کے اندر، فحاشی کے اندر کس طرح پیسے کو صرف کر دیتے ہیں، صرف اپنا برادری کے اندر نام بچانے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ فرمایا کہ مدینہ کے اندر بڑا دل کرتا ہے کہ مدینہ کے اندر جاؤں، لیکن وجہ اور معاملہ کیا ہے کہ میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف آیا ہے، وہ فوت ہو گیا راستے کے اندر، اس کی اونٹنی اور سواری کھالی جائے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ہمارے ساتھ مدینہ چلتے رہیں۔ فرمایا اس سے بڑی خوش قسمتی کی کون سی بات ہے؟ تیار ہوئے، انہوں نے عمرہ کیا، تیار ہو کے مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا درس دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھے اپنے ارد گرد دیکھا کہ سارے ساتھیوں کے پاس وہ قلم بھی موجود ہے، دوات بھی موجود ہے، ورق بھی موجود ہیں، لوگوں کے پاس محفوظ کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی ہڈیاں اکٹھیاں کر کے، جانوروں کی پتھروں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ لکھا کرتے تھے، ان کے پاس تو کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا اور آسمان کی طرف میں نے اپنے اللہ کی طرف نظر دوڑائی اور بڑا پریشان ہوا، صرف ان لڑکوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے میں نے ایک تنکا اٹھا کے اپنے ہاتھوں کے اوپر جو کچھ استاد بتاتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ بتاتے ہیں، انہی تمام باتوں کو میں اپنے ہاتھ کے اوپر لکھتا جاتا ہوں۔ جب عصر کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو تمام لوگ وضو کرنے کے لیے گئے، میرا وضو تھا، میں بیٹھا رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وضو نہیں کیا۔ فرمایا میرا وضو ہے۔ بلایا امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنے قریب بلایا، فرمانے لگے آپ یہ تو بتائیں، آپ کو حدیث کے احیاء کا نہیں پتا، آپ کو سنت کے احیاء کا نہیں پتا؟ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جا رہی ہوں، سکھائی جا رہی ہوں، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آپ تو تنکے کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ فرمانے لگے آپ کو بظاہراً یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں وہ تنکے کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن حقیقی بات یہ موجود ہے کہ میرے پاس تو ایک پینسل کے لیے، ایک قلم لینے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے، دینار موجود نہیں تھے، تو میں نے تو ان لڑکوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے میں نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا یہ معاملہ ہے تو پھر آپ ہمیں حدیث سنا دیں۔ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے آپ 50 حدیثیں کوئی سی سنا دیں۔ فرمانے لگے اگر محبت محمد مصطفیٰ سے ہو اور کوئی سی 50 حدیثوں کی کیا بات ہے، جو آپ سے میں نے 1 سے لے کے 100 تک جو حدیثیں سنی ہیں وہ تمام کی تمام اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ آج دیکھیں، آج ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکول میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈالنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، انجینئر بنانا چاہیے، پروفیسر ڈاکٹر بنانا چاہیے، لیکن اتنا ضرور بنا کے جائیں کہ آپ کی میت آگے ہو تو آپ کا بچہ آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہا ہو۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکے، آپ نے دنیا کے اندر کمایا ہی کچھ نہیں ہے، آپ کی دنیا بھی ناکام ہے، آپ نے دنیا جو ہے وہ برباد کر دی ہے۔ اگر زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حدیث والوں کے قریب، علماء کے قریب، حدیث سیکھنے والوں کے قریب بن جائیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھنے والوں کے قریب بن جائیں۔ اگر یہی زندگی پکیزہ زندگی بن گئی، یقین جانیے زندگی سے پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم، زندگی کا سکون حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اگر یہ حدیث کے قریب ہو گئے، اگر حدیث کی فکر نہ کی، حدیث کے قریب نہ ہوئے، ہمارا کیا جانا ہے؟ جس کا اسی کا جائے گا، جو بندہ جو ہے اس سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پہ شکر ادا
کرتے ہوئے اب آ جائیں قریب، اب بہت ہو گیا دوری محمد مصطفیٰ سے، اب قریب ہو جائیں، ان محافل کے قریب ہو جائیں، ان دروس کے قریب ہو جائیں، ان کلاسوں کے قریب ہو جائیں جو آپ کو حیائے حدیث سکھاتے ہیں، آپ کو حیائے مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے مرکز کے اندر دوسرا کورس جو ہمارا صراط مستقیم کورس کے نام سے جاری ہے، بحمد تعالی ہمارا تیسرا سپارہ جو ہے وہ ترجمۃ القرآن کا جاری ہے، اور اسی طرح ہم نے حدیث مبارکہ بلوغ المرام کی حدیث کی کتاب ہے وہ بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ، وہ بھی ہم روزانہ کی بیس کے اوپر پڑھتے ہیں۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، آر کی کوئی بات نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے قریب ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کر دے گا۔ یہ اس کورس کا ہم نے کلاس کا جو آغاز کیا ہے یہ مغرب سے لے کے عشاء کے دورانیے کے اندر 1 گھنٹے کا یہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، اپنے بچوں کی زندگی کامیاب کرنے چاہتے ہو، آج وقت موجود ہے، آج لمحات اور گھڑیاں موجود ہیں، تو آئیں اس کورس کے قریب ہو جائیں، اس حدیث کے قریب ہو جائیں۔ اگر نہ ہوئے تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑیاں مار لی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی حدیث کی محبت، احیاء سنت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔